بجلی کے متعلق جو ہے اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے کہ کوئی بھی قیمت کم ہو تو اچھی بات ہے، اور جتنا زیادہ ڈھول پیٹا جا رہا ہے لوگوں کے لیے ابھی بھی 49 روپے پر یونٹ ہے، تقریباً 1.5 کروڑ صارف کے لیے، ہاؤس ہولڈز کے لیے، جو کہ تقریباً 45 سے 50% لوگ آپ جیسے اور میرے جیسے، ابھی بھی 49 روپے پر یونٹ بجلی بہت مہنگی ہے، اور جو بڑا اس سے بہت ڈراسٹیکلی کم کرنے کی ضرورت ہے عام صارف کے لیے بھی اور معیشت کے لیے بھی۔ تو پہلے اس پہ گات کر لیں، پھر میں آپ سے ٹیرف کے متعلق پوچھوں گا۔ نہیں، بالکل صحیح بات ہے کہ جو بجلی کے نرخ ہیں پاکستان میں، وہ سب سے زیادہ ساؤتھ ایشیا میں بھی دیکھا جائے تو اس کا اثر جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک عام صارف جو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں اس کی پوری جو بھی اسٹینڈرڈ آف لائف ہے اس پہ سب سے زیادہ اثر انداز جو ہوتی ہے بجلی کے بل یا اور یوٹیلیٹی کے بل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ تو آپ کی صنعتوں کو ہوا ہے، آپ کی ایکسپورٹ مارکیٹ میں ہوا ہے، اور اس میں جو ہے کیونکہ جب آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھتی ہے، اور کاسٹ آف پروڈکشن کی ہم جب بات کرتے ہیں تو اس میں بجلی کا ایک بہت بڑا عنصر شامل ہوتا ہے۔ جب آپ کو اتنی مہنگی بجلی ملے گی تو یقینی طور پہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپٹیٹیونیس ہماری نہیں رہے گی ان مقابلوں میں، خاص طور پہ جو ہمارے یعنی بنگلہ دیش کا جو مال ہے وہی بہت سستا جاتا ہے، انڈیا کے بھی، اور پھر اس کے بعد اور ممالک کے بھی یہی ہے۔ تو وہ تو ایک اثر ہوا ہے، اور 7 روپے جو کم کیے ہوئے اچھی بات ہے، لیکن اصل جو مسئلہ آتا ہے ہمیں 2-3 چیزوں کو یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں۔ ایک تو ذرا بجلی کا بل اٹھا کے دیکھیں آپ، بجلی کے بل تو ایک تو ٹھیک ہے جو آپ سے چارج کیا جاتا ہے، جو بجلی کے نرخ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اتنے تقریباً 30 سے 40% ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ٹیکسز کی صورت میں وصول کرتی ہے حکومت۔ یعنی کوئی بھی ایسا لگتا ہے جیسے ایکسٹورشن کی بات ہے کہ اس کے ذریعے آپ کو یہاں تک ہے اس بجلی کے بل میں آپ پی ٹی وی کا جو ہے وہ بھی فیس ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے پتہ نہیں کتنے قسم کے سرچارج ہوتے ہیں لے کے۔ تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ پہلے تو حکومت ان چیزوں کو دیکھے کہ اس قسم کی جو سرچارج ہیں وہ بہت تو ایسے ہیں جو کہ 30-40 سال سے چلے آ رہے ہیں، اب ان کو ملا کے جو ہے یقینی طور پہ اور زیادہ جو ہے مہنگی ہو جاتی بجلی۔ تو پہلے تو اس چیز کو بھی دیکھا کریں کہ کیا ضرورت ہے کہ آپ 100 روپے جو ہے پی ٹی وی کی جو فیس دیں، آج کل پی ٹی وی کو کون دیکھتا ہے لے کے۔ تو آپ مطلب یہ کسی طرح زبردستی آپ لے رہے ہیں کیونکہ بجلی کے بل میں ہر شخص کو دینا پڑے گا لے کے۔ تو اگر اسی طرح سے چیزوں کو کیا جائے تو شاید اور بھی بجلی کا بل کم آ سکتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہوئی، دوسری دیکھیں ایک فنڈامنٹل بھی پرابلم ہے، یعنی پاور کا صرف یہ ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ ہم نے جتنے معاہدے کیے تھے ماضی میں جن گورنمنٹس کے ساتھ بھی، تو انہوں نے جس طرح سے معاہدے کیے ہیں وہ اگر کسی سے بھی پوچھ لیں کہ وہ تمام ان چیزوں سے مختلف ہوتے ہیں جو کہ پاکستانی کرتے تھے۔ اس میں جو کیپیسٹی جو ہے اس میں اس کا بھی چارجز جس طرح سے رکھے گئے، اور پھر پر یونٹ جو آپ اس کو ڈالر میں کیے جتنے معاہدے کیے تھے، اور میں تو لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ جو ہے وہ کیا تھا، تو ہمارے جو معاہدے ہوئے تھے اس میں ہم نے کبھی کسی کے ساتھ ایک ایگزاربیٹنٹ اس میں ہم نے ان کو دیا تھا۔ تو بنیادی طور پہ وہ خرابی کا نتیجہ آج ہم کو اس صورتحال میں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ وہی ہے کہ حکومت کون جیسے بات کی جاتی ہے کہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں اتنے فیکٹری لگی، اتنی زیادہ بجلی ہوئی کہ وہ سرپلس ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ذرا دیکھیں کہ اس کی جو ہے آپ ذرا کانٹریکٹ اٹھا کے دیکھیں۔ مجھے ایک میرے خیال اس زمانے میں یونس داغا صاحب شاید منسٹر تھے پاور کے، تو اس کا میں انٹرویو سن رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جو نیپرا اور یہ اس قسم کی ریگولیٹری باڈیز ہوتی ہیں جو کہ طے کرتی ہیں یونٹ کی، ان میں کوئی ان کی ایکسپرٹیز بھی نہیں تھی۔ تو بات انہوں نے بتایا کہ ایک سے معاہدہ کرنے جا رہے تھے جس کی پتہ نہیں کتنے 7 روپے پر یونٹ کے حساب سے، لیکن جب ہم نے اس کو اسکروٹنائز کیا تو 3 یا 4 روپے سے زیادہ بنتی نہیں تھی، لیکن انہوں نے جو ہے اس قسم کی معاہدے بھی کر لیے۔ تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو ہمارے جو ان قسم کی جو پرابلمس ہیں اس کی بنیادیں جو ہے اصل میں تو شروع ہوتی ہے وہاں سے کہ جو ہے یہ بنیادی زائد مسئلہ ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں کہ ان کی فورنزک آڈٹ کروا لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ان کی فراڈیڈنٹ نیچر تھی، کیا پاکستان کے مفادات کا خیال رکھا گیا تھا یہ معاہدہ کراتے یا نہیں۔ اب اس کی ویلیو اور زیادہ ہو جاتی ہے کہ یہ 7 روپے سے آج پرائم منسٹر نے بڑے تمطراق کے ساتھ طریقے کے ساتھ سب نے تالیاں بجائیں اور بہت زیادہ اس پہ ڈھول پیٹا جا رہا ہے۔ مگر ایک اور ایشو جو اس سے ریلیٹڈ ہے، وہ آج ایک طوفان برپا ہے پوری دنیا میں۔ آپ مجھ سے زیادہ ان چیزوں پہ گہری نظر رکھتے ہیں
کہ ایک ٹریڈ وار ٹیرف وار کی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اعلان کر دیا ہے، وہ لارجلی تو وہ چین کے متعلق یورپین یونین اور جو یو کے اور بڑے ممالک کی عالمی ٹیرف وار ہے. ہم اس کے اندر بڑا چھوٹا پارٹنر ہیں، مگر ہم چھوٹا پارٹنر بھی کیونکہ ولنریبل ہیں تو ہمارے لیے بھی یہ بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اس دوران میں کہ ایڈجسٹ کریں. اور بجلی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جو کاسٹ آف پروڈکشن، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر امریکہ ہے جہاں سب سے زیادہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اور لارجلی ہمارے فیور میں، ان لائک چائنا کہ تقریباً $5 ارب کی ہماری ایکسپورٹس ہیں. اور اگر جو ہے اس کو فرق پڑتا ہے. اور دوسرا کہ یورپین یونین کے اوپر بھی کیونکہ انہوں نے 20% ٹیرف کر دیا ہے اور یورپین یونین نے ہمیں GPS پلس سٹیٹس دیا ہوا ہے، تو یہ ہر کوئی اس میں ٹیرفز لگا رہا ہے. اگر وہ دوسرا بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے کہیں وہ بھی اپنی پالیسی بدلتے ہوئے یہ دوسرا بھی ہٹا لیں تو یہ تلوار بھی ہمارے اوپر لٹک رہی ہے. اس سیناریو میں آپ کیا ہم تیار ہیں، یا ہمارے ہاں یہ ڈسکشن پرائم منسٹر کو آج یہ کرنی چاہیے تھی، اس کا ذکر بھی نہیں ہے؟ زاہد کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک بات صحیح ہے کہ اس وقت جو ٹرمپ نے جو کل اعلان کیا وہ تو ایکسپیکٹڈ تھا، اس کے پیچھے جو بہت پہلے سے جو ہے ان کے متعلق باتیں آ رہی تھی، لیکن اس کا اثر جو ہے صرف وہ نہیں ہے جیسے انہوں نے کہا کہ وہ اپنے الائز پہ انہوں نے سب سے زیادہ لگایا ہے. اب اس کا یورپین یونین پہ جس طرح سے ٹیرف لگایا ہے اس کو چھوڑے کینیڈا اور میکسیکو پہ، جو پہلے ایک لحاظ سے ایک بنا تھا، ایک جس کو ایگریمنٹ تھا جس کو ان تینوں ممالک میں کہ یہ کامن ایک لحاظ سے نیفٹا کے نام سے تھی کہ جس کے کامن ایک لحاظ سے مارکیٹ کے طور پہ تصور کیا تھا، جس میں بہت ہی لو ٹیرف تھا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں آپس میں اسی قسم کی چیز ہوئی کہ جیسے امریکہ میں جو کار بنتی ہیں اس کا تقریباً 50 سے 60% جو ہے پرزے یا کینیڈا میں بنتے ہیں یا میکسیکو میں بنتے ہیں. تو اس لحاظ سے ایک تقسیم سی تھی اور اس میں جو ہے ان کو اس کی وجہ سے مینوفیکچرنگ سستی بھی ہو جاتی تھی. کینیڈا میں نسبتاً جو ہے کاسٹ کم آتی تھی بنسبت امریکہ کے، اور اسی لحاظ سے میکسیکو میں بھی اسی طرح سے کم آتی تھی. تو ایک لحاظ سے اوور آل امریکن مینوفیکچررز کو بھی فائدہ تھا. اب جو ہے ٹرمپ نے ان پہ سب پہ جو ہے لگا دیے ٹیرف. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ بھئی یہ تمام انڈسٹریز جو ہیں وہاں پہ اب شفٹ ہو جائے، لیکن ان کے اثرات بھی جو ہے بہت ہی خوفناک بن کے آئیں گے. لیکن کینیڈا کے اوپر انہوں نے ٹیرف لگایا ہے، بڑھایا ہے، اس کے بعد جو ہے اس میں دو چیزیں ہوں گی. تو انہوں نے کینیڈا نے بھی اپنی جوابی طور پہ کارروائی کی ہے اور اس پہ بھی اسی طرح اتنے ہی ٹیرف لگایا جو کہ امریکہ نے لگایا یا میکسیکو نے بھی یہی کیا. تو اس میں ہوگا یہ کہ آگے چل کے کاسٹ آف پروڈکشن امریکہ میں یعنی امریکہ میں اس کا اثر پڑے گا، کیونکہ جو آپ نے چیزوں کے نرخ بڑھیں گے، کاسٹ بڑھے گی، جب آپ امپورٹڈ جو ڈیوٹی ہے چیزیں تو اس کا اثر جو ہے براہ راست کنزیومر سے پڑے گا. اسی طرح سے جو ہے آپ کے تمام الائز جو ہیں یورپ میں سب سے زیادہ ہٹ ان کو ہوا ہے. تو اس میں جیسے یورپین یونین کو دیکھ لیں تو اس میں جو ہے بہت بڑی تعداد میں چائنا کے اوپر تو پہلے بھی لگایا تھا اور بڑھا دیا ہے. تو چائنا نے بھی ریٹیلیٹ کیا ہے کہ ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس کا کہنے کو تو کہا جا رہا ہے کہ بھئی اس کی وجہ سے ہمیں آمدنی ہوگی اور ہمارے یہاں جو انڈسٹری گئی ہوئی تھی وہ واپس آ جائیں گی امریکہ میں. حالانکہ انہوں نے یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ گلوبلائزیشن کے جو تھی اس میں جو ہے امریکہ کو بھی بہت بڑا فائدہ ہوا تھا. اصل فائدہ امریکہ کو ہوا تھا. مینوفیکچرنگ اس لیے وہاں سے ہٹی تھی، چاہے وہ بہت ساری جو امریکن کمپنی ہے، چاہے ایپل ہو، اس میں بہت بڑی سب سے زیادہ جو مینوفیکچر